بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا، جس میں طے پایا کہ اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے، اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے۔ باپ نے، بھائی نے، علاقے والوں نے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں قید کیا ہوا تھا۔ پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کسی طریقے سے جیل توڑ کر دوڑ کر مدینے پہنچے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا۔ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا۔ ان کی ٹانگیں زنجیروں سے بندھی ہوئی خون سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ در رسول پہ پہنچے، عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے۔ کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا۔ حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بصیر، تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کر لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پیروں میں خون، آنکھوں میں آنسو۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھیں۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا، اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پہ کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے ابو بصیر کے لیے دعا کی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو جو کافر تھے وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی کی، ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے ہیں اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے۔ مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ہیں قریب ایک جنگل میں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا۔ اب جو بھی وہاں کفار سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ جاتا۔ کہتے ہیں تانا دینے والے کہتے تم کس طرح کے اپنے آقا کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ ہم کہتے چپ کر جاؤ، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں تب بھی ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ 300۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی تھی، فرمایا تھا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا بلاوے کا پیغام تجھ تک پہنچے گا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کی فرمان پہ یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے یقین ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا،
300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजाज़त दी मदीने वालों को कि अगर उनका कोई काफिला आए तो हमले की इजाज़त है। कुफ्र का माल माल गनीमत है। हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब भी हमारे करीब से जो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, काफिर गुजरते, हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते। हम भी उनको उस तरह की सज़ा देते जो वो मुसलमानों को देते थे। फरमाते हैं उनका जीना मुहाल हो गया। हाथ बांध के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, कहने लगे ये शिक ख़त्म फरमा दें और आप उनको बुला लें। हज़रत अबू बसीर फरमाते हैं, मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता। जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पर बैठता और मदीने की जानब मुँह कर लेता और मैं इंतज़ार करता बुलावा कब आएगा, कब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आएगा। हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए, शदीद बीमार थे, तो कुरैश ने शिक ख़त्म की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक ने 2 सहाबा को रुका देकर फरमाया, जाओ अबू बसीर को जाके कहो आ जाए। सहाबा कहते हैं, हम पहुँचे तो उनका आखिरी वक्त चल रहा था। ईमान और यकीन देखो कि लोग कहते अबू बसीर आखिरी वक्त आ गया है, वो कहते हैं नहीं, अब भी वक्त नहीं आया, वक्त तब आएगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आएगा। हजूर का वादा था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा नहीं आया तो अबू बसीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हैं, हमने जाके रुका थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुका लिया ना, तो दोनों मुट्ठियाँ यूं बंद कर लीं, गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे, ओ देखो मेरे आका के वादे कितने सच्चे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुके को चूमते, हजूर का नामा सर पे रखते, सीने से लगाते और कहते हैं, फिर बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ने लगे, कहने लगे, हजूर मैं हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मैं आया। कहते कहते बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवास कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का यकीन, एतमाद इतने आला दर्जे का था हजूर के फरमान पे कि सुबहान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और हाँ, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।